اچھی پریزنٹیشن ایک مومن مسلمان کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ بہت سے علماء نے تو لکھا ہے کہ دعوت اسلام کے لیے غیر مسلموں کے اندر انسان کی اچھی معاشرت اور اخلاق ہی سب سے پہلے جو ہے اچھا اور مثبت جو اثر ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آداب جب انسان میں پیدا ہوں گے تو ایمان و اسلام کے حوالے سے غیر مسلموں پر جو ہے کہ دعوت اسلام اچھے انداز سے ظاہر کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ خود آپس کی انسان کی مجالس بھی جو خوشنما ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ آداب الاسلام کی تعلیم، اور آج جو ہے آداب داخلہ بیوت، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، انسان باہر سے آتا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا کسی اور کے گھر میں جا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی ادب ہے، ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر سے جب باہر جانے لگے تو اپنے گھر والوں کو بتلا کر جائے کہ فلاں مقام یا کام سے جا رہا ہوں، تو بتلا کے جانے کا اہتمام کرے گھر والوں کو کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں کام سے جا رہا ہوں، تاکہ اگر پیچھے کوئی ہنگامی ضرورت پڑ جائے تو اطلاع کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ آج کل کوئی ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے تو انسان اس کو اطلاع کرے کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا، آپ آ جائیے۔ اس لیے جو ہے گھر میں کسی کو بتا کے جائے کہ فلاں کام جا رہا ہوں۔ نمبر 2، افضل یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ موجود ہو تو اس سے پوچھ کر ہی جائے، اس سے جو بڑی برکت ہوتی ہے۔ بوڑھی ماں موجود ہے تو ماں کو کہ اماں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، دعا کرنا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ بوڑھے کو دادا موجود ہے، دادا ابا کو کہ دادا ابا میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ کی اجازت سے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ دعا بھی کر دیجئے، اس عنوان سے اجازت لے دے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ان کی ایک خاص توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ توجہ بڑے کام کرتی ہے۔ یہ بڑا عجیب راز ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جس وقت باہر سے گھر آئے تو اچانک اندر نہ آ جائے، مبادہ کوئی پردہ دار عورت گھر آئی ہوئی ہو یا گھر میں سے کوئی ایسی حالت میں بیٹھا ہو کہ باہر سے آنے والا اس کی ناگواری کا باعث ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچانک گھر میں گھس گئے، نہیں کچھ کھنگاریں دروازے پہ آ کے کھنگار دیں یا زور سے السلام علیکم کہہ دیں، تو اگر کوئی پردہ نشین عورت محلے سے اور پڑوس سے آئی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو سمیٹ لے یا ایک طرف ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے جو گھر والوں میں سے کوئی شخص ایسے ناگوار حالت میں بیٹھا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ناگواری ہو اور اچانک آپ کا آنا اس کو برا لگے، تو دیکھو یہ کتنی باریک باتیں ہیں، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا جی میرا گھر ہے، میں جب چاہے جیسے سے آیا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ دس مائی ہاؤس۔ بھائی تو آپ کا ہاؤس ہے، لیکن آپ کے ہاؤس آنے میں بھی کوئی آداب ہے۔ بھائی آپ کا جوتا ہے، اس آپ کے جوتے کے پہننے کی کوئی آداب ہے، آپ اپنا جوتا بھی کسی ادب کے تحت، کسی ایٹیکیٹس کے تحت ہی پہنتے ہوں گے نا۔ یہ تو نہیں پہلے سر پہ رکھ لیا اس کے بعد پاؤں میں ڈالا، تو اس کی بھی کوئی آداب طریقے ہوتے ہیں۔ یہ بہت لوگ ہوتے ہیں من چلے ہی کہا جی میرا گھر ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کیا بات ہوئی، نہیں ایسا نہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ اس انداز سے گھر میں ہیں۔ نمبر 4، اس لیے اندر داخل ہونے سے قبل السلام علیکم کہے، جیسے انٹر ہوا السلام علیکم بولے گا، اسی سے بہت چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد اندر جائے تاکہ اندر والوں کو باہر سے آنے والے کی اطلاع ہو سکے۔ کتنی پتہ کی بات، جب آپ نے السلام علیکم بلند آواز سے کہہ دیا تو پھر سلام کرتے نہ گھس جائے، تو سلام کر کے تھوڑا سا چند لمحے توقف کرے، 30 سیکنڈ، آج کی زبان میں 30 سیکنڈ ہی توقف کر لے، اس سے ہوگا کہ ادھر کے لوگ جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹ لپیٹ لیں گے یا جو بھی صورتحال ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ نمبر 6، اگر کسی دوسرے کے گھر جانا ہو تو بھی بے خبری کے عالم میں نہ جائے بلکہ اجازت حاصل کرے، اچانک نہ چلے جائے۔ یہ جو سرپرائز کی بیماری آج کل ہے، یہ سرپرائز دینا ہے، جی ہم نے آپ کو سرپرائز دیا۔ اب وہ لوگ بیچارے کس حال میں تھے، کیا صورتحال تھی، ان کو اتنا برا لگا، سمجھ میں نہیں آ رہی، رشتے ایسے ہیں کہ منع بھی نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کے سرپرائز نے کوئی جو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اسی یہ سرپرائز جو ہے یہ خام خواہ مغربی دنیا کا ایک ٹوٹکا ہے۔ آپ بالکل جو ہے جانے سے پہلے اجازت لیں، اطلاع کریں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آ جائیں، جی 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 بالکل آ جائیں، جی جی نہیں آئیے، ہم تو جو فلاں دن جو فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم تو گھر پہ نہیں ہیں، تو آپ جو ہے اجازت دے کر جاؤ، یہ سنت ہے۔ نمبر 7، اور اذن طلب کرنے کے لیے السلام علیکم کہے، اگر پہلی بار جواب نہ آئے تو دوسری دفعہ کہے، پھر جواب نہ آئے تو تیسری دفعہ کہے، اس کے بعد بھی اگر جواب نہ آئے تو واپس چلا جائے۔ تو کوئی اذن طلب کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر گئے، وہاں کہ السلام علیکم، اب کوئی آواز نہیں، خاموش، پھر آپ نے کہا السلام علیکم، کوئی آواز نہیں، پھر آپ نے کہا السلام علیکم،
اب 3 دفعہ آپ نے سلام کیا، آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ان کی کیا ایمرجنسی مجبوری ہے، اب آپ چپ کر کے واپس آ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑی دروازہ توڑتے رہیں، بیل بجائی 3 دفعہ بیل، 1 دفعہ بیل بجائی چھوڑ دی، پھر تھوڑا سا وقفہ دینے کے بعد پھر بیل 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وقفہ دے کے پھر بیل بجائی، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وقفہ دے کے پھر 3 دفعہ بیل بجائی، کوئی جواب نہیں آیا تو چپ کر کے واپس آ جائیں۔ یہ نہیں کہ جناب اب ادھر سے سیل فون کھڑکا رہے ہیں، اب اس کو فون کر دیا، یار یہ دروازہ نہیں کھل رہا، یار وہ تمہیں چچا کو ذرا دیکھو بھی دروازہ نہیں کھل رہا، یہ ہنگامہ کر دیا، تو بھائی اس کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے۔ نمبر 8، جس گھر میں آدمی معلوم نہ ہو اس میں بلا اجازت قطعاً داخل نہ ہو کہ اس میں کئی احتمالات اور نقصانات ہیں۔ اگر پتہ چلے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، تو پھر تو گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس میں احتمالات، شبہات، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، سرائے وغیرہ، یعنی پبلک پوائنٹس، جتنے پبلک پوائنٹس ہیں، اگر وہاں آپ کو کوئی چیز پڑی ہے تو آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو بلا روٹو کو استعمال کر لیں۔ وہاں گلاس پڑا ہے، اس کا مطلب یہ پبلک پلیسز ہیں، آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے، آپ گلاس استعمال کر لیں۔ جوتے پڑے ہوئے، جوتے پہن کے آپ واش روم چلے گئے، تو گویا کہ یہ پبلک پلیسز میں کوئی چیز استعمال کریں تو اس میں بلا روٹو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، جن مقامات پر داخلہ بدون اجازت نہ ہو وہاں اجازت لے کر جائے۔ اب اجازت چاہیے اس میں داخلے کی تو اجازت لے کر جائیں، یہ نہیں کہ یار ہمیں کون روکنے والا ہے، چلو یار چلتے ہیں، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ بےہودگی ہے۔ نمبر 11، جب کسی مکان پر جائے اور اندر سے آواز آئے کون ہو تو میں ہوں نہ کہے، میں ہوں تو کوئی جواب نہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پوچھا کہ کوئی آیا تو آپ نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا، فرمایا انا، یہ انا کیا ہوتا ہے؟ میں، اب نام بولو، اب نام بولا تو پھر آپ نے کہا اب پتہ چلا کہ کون ہے، تو کہنے کا مطلب یہ میں ہوں تو کوئی جواب نہیں ہے نا۔ اب آپ کے میری آواز نہیں پہچانی، آواز تو آوازوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے، کسی وقت کیا انسان کی آواز محسوس، کسی وقت کیا محسوس ہوتی، سو کے اٹھو گے اور آواز ہے، ٹیلی فون پہ بولو تو اور آواز کا لہجہ بدل جاتا ہے، عام گفتگو اور آواز کا، غصے میں اور آواز ہے، تو 100 طریقے آواز میں، تو کبھی اس ملال ہے، کبھی آواز کے اندر تیقظ ہے، اس لیے آواز کے آپ مان نہ کریں کہ جی میری آواز نہیں پہچانی، میں ہوں، نہیں بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، بلکہ صاف طور پر اپنی کیفیت یا نام بتلا دے تاکہ صاحب خانہ اس کے پہچان سکے اور مناسب سمجھے تو اس کو اندر آنے کی اجازت دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، تو اس طریقے سے جو انسان گھروں میں اپنی گھر میں آتا ہے، بچی نے پوچھا کون، اب بعد کہتے میں ہوں بیٹا، میں ہوں بیٹا، کیا ہوتا ہے کہ تمہارے ابو ہیں یا ابو ہوں، ڈیڈی، تو اس طرح کر کے آگے بولے گا تو بچہ سمجھ جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ آداب معاشرت جو ہے وہ انسان کی زندگی کی روح اور حسن ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی مغرب نماز کی دعا کر لیجئے اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ ہمارے اعتکافوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ابھی ہم نے مغرب نماز پڑھی ہے، یا اللہ ہماری مغرب نماز کو قبول منظور فرما۔ ابھی آداب الاسلام کی تعلیم ہوئی ہے، یا اللہ ہم تعلیم میں جو کچھ سیکھا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں پاکیزہ، نورانی اور عمدہ مسلمان اور شاندار شہری بنا دے یا اللہ، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو، خلق خدا کا کوئی ہم پہ کوئی جو بوجھ نہ ہو، خلق خدا کا کوئی قرض ہم پہ سر پہ نہ ہو، اور تو ہم سے راضی ہو اور ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تجھے پالیں، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہ بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت کا بادشاہ چاہیے، یا اللہ ہمیں کائنات نہیں چاہیے، ہمیں رب کائنات
کائنات چاہیے۔ یا اللہ طاق راتیں گزر رہی ہیں، یا اللہ اس میں لیلۃ القدر ضرور ہمیں عطا فرما، اور یہ لیلۃ القدر جب ہمیں عطا ہوگی ہم سمجھیں گے کہ واقعی یا اللہ آپ نے ہماری جو ہے نیکیوں کو قبول کر لیا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی سنتوں کی اتباع عطا فرما، اور سرکار دو عالم کا سچا عشق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اب ناظرین انشاءاللہ جو ہے تیسرا ہمارا اجتماعی عمل شروع ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو ہے تیسرا جو اجتماعی عمل ہم شغل سلطان و اذکار یعنی اللہ کا ذکر نفسی، لیکن اس سے پہلے جو ہے اشعار جذبیہ جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ اشعار جذبیہ یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، اور جو ہے شعر و سخن کا عجیب جو ہے ذوق اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا، لہذا یہ انہوں نے جو اشعار جمع کیے ہیں، یہ اشعار کو اشعار جذبیہ گویا کہ ایک مجذوب اور ایک سالک جو تصوف سلوک کے راستے پہ چل پڑا ہے، اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے چل نکلا ہے، یہ گویا کہ اس کی جذبات ہیں، اس کی وہ کیفیات ہیں جس کو مختلف جو احوال اس پر طاری ہوتے ہیں، ان احوال کو انہوں نے اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اشعار جذبیہ فرماتے ہیں: برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، دیکھیں گے جبھی نخل محبت میں ثمر ہم۔ یعنی دل اور جگر کو خون جب برسائیں گے اب کوئی ثمرہ ملے گا، مطلب اس میدان محبت میں ہم جو محنت کریں گے، وہی والی بات ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ تو یہ وہ سالک اور مجذوب جو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے، اس کی یہ جو ہے حالات اور کیفیات۔ تو فرماتے ہیں: برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، دیکھیں گے جب نخل محبت میں ثمر ہم، اٹھے ہیں سنانے کے لیے درد جگر ہم، اٹھے ہیں سنانے کے لیے درد جگر ہم، ہوتی ہے ابھی بزم سخندر ہم و برہم، رکھتے ہی نہیں آہ میں اب کوئی اثر ہم، رکھتے نہیں آہ میں اب کوئی اثر ہم، کر دیتے تھے دنیا کو کبھی زیر و زبر ہم۔ کبھی یہ حالت تھی اور یہ حالت ہو گئی ہے۔ سالک ہے مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، جانا تو کدھر ہم کو ہے جاتے ہیں کدھر ہم۔ ایک سالک ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے اللہ کے راستے پہ، ایک جو مجذوب ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف جذب کرتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے ایسے اللہ اس کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ تو سالک خود اللہ کی طرف جاتا ہے، اور مجذوب بھی ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کیفیات جو انہوں نے جمع کی ہیں کہ سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم خود تو چلے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنی جو محبت کے جو مقناطیس سے کھینچنا شروع کر دیا ہے، گویا کہ ہمارے چلنے کی قدر اللہ نے کر لی ہے۔ تو وہی بات، سالک ہے مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، جانا تو کدھر ہم کو ہے جاتے ہیں کدھر ہم، آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، کیا پھوڑ لیں آنکھیں ہی اب اے حسن نظر ہم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حسن ہی ہر طرف نظر آتا ہے۔ آسمانوں کی بلندیاں دیکھیں، زمینوں کی وسعتیں دیکھیں، دریاؤں کے روانیاں آبشاروں کو حسن دیکھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور فصلوں کی لہلہٹ دیکھیں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حسن اور اس کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، کیا پھوڑ لے آنکھیں ہی اب اے حسن نظر ہم، کوشش ہے کہ راحت میں کرے عمر بسر ہم، کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم، لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیگر ہم۔ اللہ اکبر، کوشش ہے ہم یہ راحت میں زندگی گزارے۔ یہ کیا یہ تمنا ہے کہ خواب میں خواب دیکھتے ہو بھائی؟ یہ دنیا کے اندر رہ کے رات
نہیں راحت جنت میں ہے، دنیا میں مشقت و مجاہدے ہیں کیونکہ خدا کو ڈھونڈنے کا راستہ ہی ہے، اور وہاں جنتیں خدا کو مل جانے کا مقام ہے، مل جانے پر راحتیں ملتی ہیں، ڈھونڈنے میں تو تلاش میں تو مشقتیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو گویا کہ بلیم دیتے ہیں، کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم، لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیگر ہم، ناچیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، ناچیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم ہیں تو ناچیز لیکن پھر بھی بڑی چیز ہے، اور بڑی چیز اس معنی میں ہے ہم ایک بہت بڑی ذات کی خبر دے رہے ہیں، اس کا پتہ دے رہے ہیں کہ اس ذات کو پالو، وہ جو وہ ہستی مطلق ہی سب کچھ ہے، اس کے راہ کی طرف بڑھ چلو۔ اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی چیز اس لیے ہے ایک بڑی ذات کی خبر دیتے ہیں، ناچیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، ناچیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں نہ ادھر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، اپنی نظروں کو جو ہے جھکا لینا، چھپا لینا، ہٹا لینے کی تاب تو ہے، لیکن یہ بھی کبھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں نہ ادھر ہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال، اس کی قدرت و شان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں نہ ادھر ہم۔ 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، ہر بار پھر اٹھ کے ہوئے سینہ سپر ہم، کہا کہ رب کائنات کی تیرے محبت جب پڑے تو عشق و مستی میں ہم گر کے اٹھے، لیکن بات وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، معشوق کی طرف سے، محبوب کی طرف سے جب ادائیں آتی ہیں، ناز و نخرے آتے ہیں تو ذرا عاشق کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے، اس محبوب کی طرف سے اس کی جب ناز و نخرے آتے ہیں، فرمایا کہ ہم جو ہے وہ گرتے ہیں، 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، ہر بار پھر اٹھ کے ہوئے سینہ سپر ہم، ہر بار اٹھ کے پھر ہم سینہ سپر ہوتے ہیں، لیکن تیرے تیر نظر کی تاب مشکل ہے، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب سر ہم، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب سر ہم، ٹھہرو کبھی رکھتے ہیں۔ کہا کہ صبح ہو گئی، ساری رات خدا سے کے سامنے جھکتے رہے، گرتے رہے، تڑپتے رہے، اور صبح تک تو کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ جب صبح ہوئی، ظاہر ہے کہ رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے پیاروں کو، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اسے بخش دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی تم میں سے عافیت کسی میں چیز مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ اس لیے رات کے اندھیروں میں ہم ان سے مناجات کر رہے ہیں تو گویا کہ مذہب یہ کہتے ہیں ہم رات میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے، اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا وقت، سجدوں میں، کبھی ذکر میں، کبھی تڑپ میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جیسے صبح ہوئی ظاہر ہے وہ اجلال اٹھ جاتا ہے، اب وہ انوارات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، دن کا سویرا شروع ہوا، تو فرمایا کہ صبح جب ہوئی ہم نے کہا کہ بس اتنا ہی کہہ سکے کہ ایک اور عرضی ہماری باقی ہے، اور عرضی کہہ نہ سکے، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب سر، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب سر، ٹھہرو کہ ابھی رکھتے ہیں کہ عرضی دیگر ہم، ایک اور عرضی، ایک اور درخواست، ابھی ٹھہرو تو صحیح، لیکن نہیں، دن کا سویرا آیا، وہ اجلال الہی ختم ہو گیا، کچھ اس کی سوا کہہ نہ سکے تاب سر ہم، ٹھہرو کہ ابھی رکھتے ہیں کہ عرضی دیگر ہم، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرہم، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرہم، سایہ کی طرح ساتھ ہے، سایہ کی طرح ساتھ ہیں، جاتے ہیں جدھر ہم، دنیا میں بلائیں ہی بلائیں ہیں کہ نفس و شیطان کی بلائیں، کہ انس و جن کی بلائیں، اور ہر طرف سے ہمیں نوچتی ہیں اور اپنے منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، اور یہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرہم، سایہ کی طرح ساتھ ہیں، جاتے ہیں جدھر ہم، کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ درہم، کچھ ہو گئے ایسے وابستہ درہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر، ہم تیرے در کے ساتھ ایسے کچھ وابستہ ہو گئے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے تیرے کوچے کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں،
کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ در ہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر ہم۔ بس یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف اسی شان سے بیٹھتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے خدا کے در پہ آ جاتا ہے اور خدا کے در کو اپنا گھر سمجھ بیٹھتا ہے، شب و روز وہیں گزارتا ہے، پورے 10 دن وہیں بیٹھا ہے۔ تو گویا کہ وہی کیفیت ہے، کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ در ہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر ہم۔ جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، خطروں میں بھی گھس جاتے تھے بے خوف و خطرہ ہم۔ اسی ایک ذات پہ، جب اسی ایک ذات پہ ہماری نگاہ ہوتی تھی، ہم توکل اعتماد کی اس شان میں تھے، تو پھر خطروں میں گھس جاتے تھے بے خوف خطر۔ لیکن آج گویا کہ ہماری وہ کیفیت نہیں رہی۔ جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، خطروں میں بھی گھس جاتے تھے بے خوف و خطر ہم۔ سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب سر ہم، سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب سر ہم، شبہائے جدائی کی نکالیں گے کسر ہم۔ کوئی کہ اب رات مل گئی ہے، دن کا سویرے چٹا، رات کا اندھیرا آیا، جس کی انتظار اور یہ کامل آج کے خدا کرتے ہیں، اب جو صبح تک اب سونے نہیں دیں گے۔ مطلب یہ نفس و شیطان نے جو ہمیں دور تجھ سے کر رکھا تھا اے رب کریم، اب ہم یہ نفس کو جو ہے سونے نہیں دیں گے، اور ہم تجھ سے جو ہے گفتگو کریں گے، اور شبہ جدائی کی نکالیں گے کسر ہم۔ سونے نہیں دیں گے تمہیں اب تاب سر ہم، شبہ جدائی کی نکالیں گے کسر ہم۔ مجذوب ہے طے جذب سے کر لیں گے سفر ہم، مجذوب ہیں طے جذب سے کر لیں گے سفر ہم، رہبر ہمیں درکار نہ محتاج خضر ہم تو مجذوب ہیں، تو نے خود ہمیں اپنی طرف جذب کر رکھا ہے، ہمیں نہ تو کوئی رہبر چاہیے نہ خضر چاہیے، آپ خود ہی جب مقناطیس کی طرح ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو ہم تو خود ہی اب تک پہنچ جائیں گے۔ مجذوب ہیں طے جذب سے کر لیں گے سفر ہم، رہبر ہمیں درکار نہ محتاج خضر ہم، اٹھ جائے ابھی کام لیں ہمت سے اگر ہم، اٹھ جائے ابھی کام لیں ہمت سے اگر ہم، ایک یوں ہی سا پردہ ہے ادھر وہ ہے ادھر ہم۔ اگر ہمت کر کے اٹھیں تو خدا کو پا لیں گے، خدا مل جائے گا۔ وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم، وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم بھی انہیں دیکھیں گے جو دیکھیں گے سارا ہم۔ یعنی صبح کا جو آخری پہر ہوتا رات کا، صبح صادق سے پہلے گویا کہ وہ اجلال اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ فرماتے ہیں، اس پر یہ صادق کہتا ہے وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم بھی انہیں دیکھیں گے جو دیکھیں گے سارا ہم۔ 100 بار کیا عہد کے نہ جائیں گے ادھر ہم، 100 بار کیا عہد کے نہ جائیں گے ادھر ہم، پھر شوق سے ہو گئے مجبور مگر ہم، پھر شوق سے ہو گئے مجبور مگر ہم۔ دم بھر تو بھلا کوئی ہمیں جی کے دکھا دے، دم بھر تو بھلا کوئی ہمیں جی کے دکھا دے، کر لائے ہیں جس حال میں ایک عمر بسر ہم۔ یہ کس حال میں ایک عمر بسر کی ہے، کیسے مجاہدات اور ریاضات کی جو ہے وہ تڑپ کے ساتھ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی دم بھر کے جی کے تو دکھائے شان کے ساتھ، دم بھر تو بھلا کوئی ہمیں جی کے دکھا دے، کر لائے ہیں جس حال میں ایک عمر بسر ہم۔ خود کو بھی تیرے عشق میں ہم غیر ہی سمجھے، خود کو بھی تیرے عشق میں ہم غیر ہی سمجھے، جی بھر کے نہ دیکھا کہ لگا دیں نہ نظر ہم، جی بھر کے نہ دیکھا کہ لگا دیں نہ نظر ہم۔ اب شغل ہے دن رات طواف کوئے جانا، اب شغل ہے دن رات طواف کوئے جانا، منزل پہ پہنچ کر بھی ہے مشغول سفر ہم۔ اب شغل ہے دن رات طواف کوئے جانا، منزل پہ پہنچ کر بھی ہے مشغول سفر ہم۔ گویا کہ جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے طواف کرتا ہے، اس کے طواف کوئے جانا، اس کے ارد گرد تڑپتا گھومتا ہے، منزل ملنے پہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے۔ یہ ایسا سفر جیسے حج میں پہنچے، یہاں سے جب اللہ کے گھر پہنچے رکا نہیں وہ سفر، اب طواف کی شکل میں سفر جاری ہے۔ طواف سے نکلے صفا مروہ میں دوڑے، وہاں سے نکلے مینا، وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، تو گویا کہ پھر اس کے بعد پھر واپس۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایسا سفر عشق ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب شغل ہے دن رات طواف کوئے جانا، منزل پہ پہنچ کر بھی ہے مشغول سفر ہم۔ اب صبح ہوئی اب وہ اٹھے اب وہ سدھارے، آثار سر دیکھتے ہیں قبل سحر ہم۔ اتنا نہ بڑھا خود کو رہے حد ادب میں، اے شوق ہوئے جاتے ہیں گستاخ نظر ہم۔ اتنا نہ بڑا خود کو رہے حد ادب میں، اے شوق ہوئے جاتے ہیں گستاخ نظر ہم۔ کیا وقت ہے کیا لطف ہے مسرور ہے دنیا، کیا وقت ہے کیا لطف ہے مسرور ہے دنیا، اور یاد شب وصل میں بیزار سحر ہم۔
کیا وقت ہے، کیا لطف ہے، مسرور ہے دنیا، دن کے سویرے میں دنیا خوش ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ سویرا ہونے پہ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ رات گزر گئی، کیونکہ رات جو ہے وہ مناجات کا وقت تھا۔ کیا وقت ہے، کیا لطف ہے، مسرور ہے دنیا، اور یاد شب وصل میں بیزار سحر، در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے، در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے، اب حور بھی آ جائے تو ڈالے نہ نظر ہم، کیونکہ ظاہر ہے کہ در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی خاص جو نصیب ہو گئی ہے، اب جب کوئی حور بھی آ جائے تو ہم ادھر سے ہٹنے والے نہیں، کہ خدا کے نور سے ہم منور ہو گئے۔ در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے، اب حور بھی آ جائے تو ڈالے نہ نظر ہم، ہر دم جو تصور میں ان کا رخ روشن، ہر دم جو تصور میں ان کا رخ روشن، پاتے ہیں شب غم میں بھی آثار سحر ہم۔ تو یہاں تک یہ آدھی نظم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور باقی انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا اجتماعی عمل ہے وہ شغل جو ہے سلطان الاذکار، یعنی اللہ کا ذکر نفسی، اللہ کا ذکر نفسی انشاءاللہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں، اور یہ اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے آپ حضرات جو ہے 10 مرتبہ دروشی پڑھیں گے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرتين۔ 10 مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اس کے بعد کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دے، اللہم زدنی نورا، اے اللہ میرا نور بڑھا دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ خود مجھ کو نور کر دے۔ یہ 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر نفسی، اس کا طریقہ یہ کہ آپ جانتے ہیں ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک سانس باہر آتا ہے۔ جب اندر سانس لیں تو اللہ کا تصور کریں گے، اور جب باہر سانس نکالے تو ہو کا تصور کریں گے۔ یہ زبان سے ذکر نہیں کرنا، سانس سے کرنا ہے۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، ذکر نفسی ہے، سانس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ سانس لینا ہم نے باہر سانس نکالا اللہ، باہر سانس نکالا ہو، اور اندر سانس دیا تو اللہ، اور جب باہر ہو نکالیں گے سانس میں تو تصور کریں گے کہ جسم کے روئیں سے ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس انداز سے ذکر کریں گے تو ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذکر کا حقیقی نور عطا فرما دیں گے۔ اس انداز سے ذکر کریں گے۔ آپ جو اس کو 10 مرتبہ دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ میں نے آپ حضرات کو کلمہ بھی دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتبہ۔ اب اس کے بعد 10 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دے، اللہم زدنی نورا، اے اللہ میرا نور بڑھا دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ خود مجھے نور کر دے، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دے، اللہم زدنی نورا، اے اللہ میرا نور بڑھا دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ خود مجھے نور کر دے، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دے، اللہم زدنی نورا، اے اللہ میرا نور بڑھا دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ خود مجھے نور کر دے۔ اب یہ یہاں تک یہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے تو تمام حضرات جیسے میں نے عرض کیا قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 4 زانوں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور اپنے بدن کو بالکل ہلکا چھوڑ دیں، اور وہ سانس لیں گے۔ میں نے جیسے بتایا کہ اللہ کہیں گے تو اندر سانس کھینچیں گے تو اللہ کہیں گے، اور باعث سانس کہیں گے ہو، تو زبان سے نہیں کہنا بلکہ سانس ہی کے اندر یہ تصور باندھنا ہے آپ نے، تو اس انداز سے ذکر کرنا ہے۔ تو یہ ذکر نفسی کہلاتا ہے، شغل سلطان الاذکار، تو اس انداز سے آپ نے کرنا ہے۔